اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل کرونا پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور یہ ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دنیا میں جو اس کی اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتے ہیں، اور خاص کر کرونا وائرس سے جو دنیا کی اہم شخصیات متاثر ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ کرونا وائرس نے دنیا میں بڑے بڑے لیڈران کو بھی متاثر کیا ہے، جس میں کینیڈین وزیر اعظم کی اہلیہ بھی وائرس سے متاثر ہوئی ہیں، اور جسٹن ٹروڈو تنہائی اختیار کرنے والے پہلے سربراہ مملکت بن گئے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہو چکی ہے، اس میں سے کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ یعنی ان کی مسز وائف جو ہیں وہ وائرس سے متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ اسی شک کی بنا پر جسٹن ٹروڈو کو علیحدگی میں رکھا گیا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے تنہائی اختیار کر دیا گیا ہے کہ ان کو بھی علیحدہ رکھا جائے، اور وہ علیحدہ رہنے والے سربراہ مملکت پہلے بن گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ سوفی ٹروڈو میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ٹروڈو کی اہلیہ سوفی گریگور ٹروڈو کو برطانیہ سے وطن واپسی پر ہلکے بخار اور زکام کی شکایت ہوئی، جس پر انہیں مشتبہ قرار دے کر کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے۔ آسٹریلین وزیر داخلہ پیٹر ڈوٹن میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جی ہاں، آسٹریلیا کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کا نام ہے پیٹر ڈوٹن، وہ جو ہیں وہ بھی ان میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک ہفتے پہلے وائٹ ہاؤس میں ایوانکا ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہفتے پہلے امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ایوانکا ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں فلپائنی سفارتکار میں کورونا پایا گیا، جبکہ اسپین کی ملکہ بھی وائرس سے نہ بچ سکیں، اور وہ وائرس کی تصدیق سے پہلے فرانسیسی صدر میکرون سے بھی ملی تھی۔ پرتگال کے صدر مارسیلو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس کے بعد صدر مارسیلو کی تمام سرگرمیاں معطل کر کے صدارتی محل میں ان کا علاج جاری ہے۔ اس کے علاوہ پرتگال میں گزشتہ روز مزید 13 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 31 ہو چکی ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کی نائب وزیر صحت نیڈین ڈوریس کی بھی کرونا وائرس کا شکار ہونے کی خبر آئی تھی۔ انہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن سمیت کئی امپورٹنٹ افراد سے ملاقات کی تھی، تو آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ برطانیہ کی نائب وزیر صحت نیڈین ڈوریس نے وائرس کی تشخیص کے بعد خود کو اپنے گھر میں محدود کر لیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی 84 سالہ والدہ رہتی ہیں، جنہیں کھانسی شروع ہو گئی ہے، جس پر آج ان کا بھی ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 4700 سے زائد ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر سن لیجئے، دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 4700 سے زائد ہو گئی ہے۔ 1,27,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ 1,27,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 68,000 سے زیادہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کی سنگینی اور اس کی
حالات کے بارے میں آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم بڑے بڑے اجتماعات اور گیدرنگ سے بچیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان نے ملک میں 14 روز کے لیے بڑے اجتماعات، مذہبی تقریبات، شادی ہالز اور سینما گھروں پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ صرف 3 ایئرپورٹس پر بین الاقوامی پروازیں لینڈ کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ریاست کے لیے لوگوں کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس ایوان کے ہمراہ پریس بریفنگ میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے 28 کنفرم کیسز ہیں۔ مرض کے حوالے سے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق قومی سطح پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فیصلہ کیا گیا کہ صرف 3 ایئرپورٹس پر انٹرنیشنل پروازیں آ سکیں گی۔ معاون خصوصی برائے صحت نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی پروازیں صرف اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے آپریٹ ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں تمام بڑے اجتماعات اور شادی ہالز میں تقریبات پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی ہے۔ اس دوران سینما گھر اور تھیٹرز کو بھی بند رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ مذہبی اجتماعات سے متعلق مشاورت کی ذمہ داری وزیر مذہبی امور کو دی گئی ہے، جبکہ کچہریوں اور کورٹ سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم درخواست کریں گے کہ سول کورٹس میں تاریخیں 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیں۔ درخواست کریں گے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اور سیشن کورٹ کے ججز جیلوں میں جا کر ریمانڈ اور ضمانت کے فیصلے کریں، جبکہ جیلوں میں قیدیوں کے ملاقاتیوں پر 3 ہفتے کے لیے پابندی عائد کی ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ ملک میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کل سے بند کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں اسکول ابھی 3 ہفتوں کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مغربی سرحدوں کو 2 ہفتے کے لیے بند کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مغربی سرحدوں کو 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا اور وزارت داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس میں دفاع، خارجہ، داخلہ اور قانون کے وزراء بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے، جبکہ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران ایران اور افغانستان کے بارڈر کو سیل کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ دونوں بارڈر 2 ہفتوں تک بند رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف کرونا وائرس وبا کی مانیٹرنگ کے لیے وزارت صحت میں نیشنل کمیونیکیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ بین الاقوامی پروازیں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے اڑان بھریں گی۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کس قدر سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سرحدیں بھی بند کر رہے ہیں، فلائٹس بھی بند کر رہے ہیں، ایون کہ ان کے جو امپورٹ اور ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی افیکٹ ہو رہی ہیں، بزنسز افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب تو لوگوں نے مسجدوں میں جانا بھی کم کر دیا ہے اور نماز جمعہ پڑھتے وقت بھی لوگ ڈر رہے تھے، اور ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جی ہاں، یہ جو ہے یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے اس کا پہلا مقامی کیس بھی سامنے آ گیا ہے اور اس کی جو کل تعداد ہے وہ 28 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کل تعداد مریضوں کی 28 ہو چکی ہے، جبکہ سعودی عرب میں 62 ہو چکی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے اس وقت
وہ چائنا میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد اٹلی میں ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہر ملک میں، اس وقت انڈیا میں بھی 74 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم اپنے احتیاطی تدابیر کو بھی جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا، اور ہم سب اس کو چلتے چلتے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔